ایک مین مقصد اس کو منانے کا ایک پبلک کو اور خواتین کو اس بیماری کے، چونکہ بڑی مزم بیماری ہے، یہ آگاہی فراہم کرنا ہے اور ان میں ایک شعور پیدا کرنا ہے کہ اگر ایسی کوئی یہ بیماری ہے تو ہماری خواتین اس کو ایک ٹیبو کے طور پہ لیتی ہیں، تو ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ قابل علاج بیماری ہے، اور تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو، کیونکہ کامن یہ بہت ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں ہر 10ویں یا 11ویں خاتون کو اس کی زندگی میں کسی وقت اس کو ہونے کا چانس ہے، کینسر ہوتا ہے۔ ایک اسموکنگ میں نے بتایا ہے، کچھ وائرس ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں لائک خواتین میں سروکس کینسر جو ہے، بچہ دانی کے منہ کا جو کینسر ہے، وہ ایک خاص وائرس سے ہوتا ہے، وہ بھی ہم کاز بتا سکتے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 18 اکتوبر کو کینسر کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تو اکتوبر آپ پورا یہ سمجھیں کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ہر ڈاکٹرز کے سیمینارز ہوتے ہیں اور کینسر کی آگاہی کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے ڈاکٹر محمد حنیف صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی سے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں سرجری کے، اور ماشاءاللہ ابھی چونکہ صحت مند اور توانا ہے، ابھی بھی اپنا کام بھرپور توانائی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ کینسر کو اکتوبر میں منانے کی کوئی خاص وجہ ہے اس کی آگاہی کے حوالے سے دن منانے کی؟ ایکچولی اکتوبر چونکہ کینسر کے لیے ایک ہے، تو اس میں 18 اکتوبر صرف بریسٹ کینسر کا ڈے کہا جاتا ہے، مطلب منایا جاتا ہے۔ ایک مین مقصد اس کو منانے کا ایک پبلک کو اور خواتین کو اس بیماری کے، چونکہ بڑی مزم بیماری ہے، یہ آگاہی فراہم کرنا ہے اور ان میں ایک شعور پیدا کرنا ہے کہ اگر ایسی کوئی یہ بیماری ہے تو ہماری خواتین اس کو ایک ٹیبو کے طور پہ لیتی ہیں، تو ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ قابل علاج بیماری ہے، اور اس میں آپ جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے ان باتوں پہ عمل کریں، اور تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو، کیونکہ کامن یہ بہت ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں ہر 10ویں یا 11ویں خاتون کو اس کی زندگی میں کسی وقت اس کو ہونے کا چانس ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، جس بیماری کی انسیڈنس اتنی زیادہ ہو اور معاشرے میں اتنی زیادہ اس کی پریولنس ہو، تو اس کے لیے آگاہی کتنی ضروری ہے۔ تو ہماری خواتین اس کو چھپاتی ہیں، بتاتی نہیں ہیں، لیٹ سٹیج پہ بتاتی ہیں۔ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہمارا مین یہ دن منانے کا یہ مقصد ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسا ڈیٹا ہے جس سے یہ علم ہو سکے کہ پوری دنیا میں اس وقت کینسر کی کیا ریشو ہے اور پاکستان میں پرٹیکولرلی کیا ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں، جو ڈیٹا ہے یہ تو سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ یہ تو جب بھی کسی بیماری پہ ہم شروع کرتے ہیں ڈسکس کرنا یا اس کی مینجمنٹ، تو سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہے اس کی سوسائٹی میں پریولنس کیا ہے، انسیڈنس کیا ہے، کتنے لوگوں کو یہ ہوتی ہے۔ تو جو دیکھا گیا ہے یہ مختلف ممالک میں ویری کرتی ہے، فرام 9% to 22%۔ اچھا، اتنا زیادہ فرق؟ اتنا زیادہ فرق ہے، کچھ علاقوں میں کم ہے، کچھ علاقوں میں زیادہ ہے۔ تو جو ڈیٹا پاکستان میں جو جن میں زیادہ، کن ممالک میں زیادہ ہے؟ جو ویسٹرن ممالک میں زیادہ ہے۔ اچھا، میرے شاید یہ نالج میں ہے کہ امریکہ میں شاید اس کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ جی، جو ویسٹ میں آ گیا، امریکہ کا بھی لائف سٹائل اور یورپ کا بھی، تو اس کی ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب، چونکہ آپ نے لائف سٹائل بولا، تو اس میں لائف سٹائل کا بھی رول ہے؟ دیکھیں، اس میں مینلی دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے جینیٹک فیکٹرز۔ جینیٹک فیکٹرز تو آپ کے جینز میں ہیں، ان کو تو آپ نہیں کرتے۔ ایک ہے انوائرمنٹل فیکٹرز۔ انوائرمنٹل فیکٹرز میں آپ کی ڈائٹ بھی آ جاتی ہے، آپ کا لیونگ سٹائل بھی آ جاتا ہے، آپ کی جو آپ کی ایٹماسفیئر بھی آ جاتی ہے، موسم بھی آ جاتے ہیں، ساری چیزیں۔ یہ ایک بڑی یہ اصطلاح ہے۔ تو جو اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اوورال پہلے کینسر کے حوالے سے بات کریں اور پھر ہم پرٹیکولرلی بریسٹ کینسر پہ ٹھیک ہے۔ تو اسی میں جو آپ کینسر کی بھی بات کرتے ہیں، کینسر میں بھی یہی فیکٹرز ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔
جو انوائرمنٹل اور جینیٹکس. ٹھیک ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کی ڈائٹ ہے. اب ڈائٹ میں ابھی تک جن چیزوں کو ہم پن پوائنٹ کر سکے ہیں کہ ان کی وجہ سے کینسر ہے وہ بہت کم ہے. لائک لنگس کینسر کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسموکنگ سے ہوتا ہے. تو اسموکنگ از دی کاز آف لنگ کینسر, یعنی تمباکو کی وجہ سے. تمباکو کی وجہ سے. تو باقی چیزوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں رسک زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ الکوہلک ہوتے ہیں ان میں زیادہ فلاں چیز کا رسک ہے, اور جو لوگ ڈائٹ استعمال کرتے ہیں ویسٹرن ڈائٹ, اس میں فلاں چیز کا فلاں کینسر کا زیادہ رسک ہے. فاسٹ فوڈ جسے کہتے ہیں, فاسٹ فوڈ ہے, لو ریزیڈیو ڈائٹ ہے جس میں سیچوریٹڈ فیٹس کی ڈفرینٹ ریشو ہے, ان میں زیادہ رسک ہے. تو یہ ان میں انسیڈنس بڑھ سکتا ہے, لیکن ہم پن پوائنٹ یہ نہیں کر سکتے کہ اس وجہ سے کینسر ہوتا ہے. سوائے 3-4 چیزوں کے. ایک اسموکنگ میں نے بتایا, کچھ وائرس ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں, لائک خواتین میں سروکس کینسر جو ہے, بچہ دانی کے منہ کا جو کینسر ہے وہ ایک خاص وائرس سے ہوتا ہے, وہ بھی ہم کاز بتا سکتے ہیں. تو لیکن باقی میجورٹی کینسرز کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں انکریز رسک ہے. تو اسی طرح کچھ فیملیز میں کچھ کینسر چلتے ہیں بیکاز آف دا جینیٹک ریزنس. ٹھیک ہے, لائک آپ نے سنا ہوگا کہ اینجلینا جولی نے اپنا سرجری کروائی کہ اس میں جو اس کے جینیٹیکلی اس میں بریسٹ کینسر ہونے کا چانس بہت زیادہ تھا اور اوویرین کینسر ہونے کا چانس بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے پروفیلیکٹک جو ہے ان دونوں آرگنز کو ریموو کروایا. اور ایک وہ ہماری برانڈ ایمبیسڈر آپ کہہ لیں ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے ایک اویئرنیس تھی اور ایک سائنٹیفک انفارمیشن تھی, اور اس سائنٹیفک انفارمیشن پہ عمل کیا اور عمل کر کے باقی خواتین کو بتایا. تو یہ جن میں جینیٹکس ہیں ان میں تو ہم بڑا ایگریسو ہوتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں. بعض دفعہ بڑی آنت کے کینسر میں کے لیے ایک خاص بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں فیملیل ایڈینومیٹس پولیپوسس فیپ. اس میں پوری بڑی آنت نکال دیتے ہیں 20 سال کی کم عمر کے بچوں میں, اور پوری عمر کے لیے وہ بچہ بڑی آنت کے بغیر رہتا ہے. وہ کیوں نکالتے ہیں کہ ان میں ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ 100% جو بچے جو ہیں اس بیماری کے بائی دی ایج آف 20 یا 25 ان کو کولن کی بڑی آنت کی کینسر ہو جائے گی. تو اس کو روکنے کے لیے جب وہ آرگن ہی نکال دیا تو پھر آبویسلی وہ کینسر سے بھی بچ جاتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب ان کو بچوں کو پھر یعنی ساری عمر جب تک بھی وہ جئیں انہیں بڑی آنت کے بغیر ہی انہوں نے بڑی آنت کے بعد ان کی چھوٹی آنت کو ڈائریکٹلی ہم جو ہے پخانے کی نالی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ایک پاؤچ بنا کے, تو وہ مطلب نارمل زندگی گزارتے ہیں اور کھانا ان کا نارمل زندگی گزارتے ہیں. وہ جو چھوٹی آنت ہے اوور دی پیسج آف ٹائم وہ بڑی آنت کے فنکشنز کو ٹیک اوور اڈاپٹ کر لیتی ہے اور وہ بالکل نارمل لائف گزارتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں بار بار تذکرہ کیا جینیٹکس کا, تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی کینسر نئی بیماری نہیں ہے, یہ صدیوں سے یا ہزاروں سالوں سے انسان کے جینیٹکس میں ہے, لیکن یہ کہ اس کی تشخیص ابھی ہوئی ہے. یہ بیماری صدیوں پرانی, جتنی اٹ از ایز اولڈ ایز ہیومن ریس. جتنے ہم پرانے اتنی یہ بیماری پرانی. پہلے تشخیص نہیں ہوتی تھی. اب یہ ورڈ جو ہے ناسور کا ورڈ ہمارے معاشرے میں اردو میں بڑا کامن ہے, اور یہ ناسور بیسیکلی اس زخم کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ ناقابل علاج ہو. تو یہ ناسور یہ کینسر ہی ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب اسی طرح تو ہم دوسری بیماریوں کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں, جس طرح شوگر ہے, اس کے بارے میں عمومی طور پہ یہ تصور ہے کہ یہ کوئی حالیہ بیماری ہے, حالیہ سالوں میں, یعنی حالیہ برسوں میں بھی کوئی نئی بیماری آ سکتی ہے, جس طرح یہ کرونا کا فیکٹر آیا. لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے شوگر یا کینسر یا اس طرح کی بیماریاں ہزاروں سال پرانی ہوں, لیکن یہ کہ ہمیں ان کا تشخیص نہیں تھی. ہمیں یہ سبھی بیماریاں ساری پرانی ہیں. جو انفیکٹو ڈیزیز کا آپ کہہ رہے ہیں, جیسے کرونا کا آپ کہہ رہے ہیں, اس میں یہ کہ وائرس میوٹیٹ ہوتے رہتے ہیں, نئے وائرس آتے رہتے ہیں. تو اس میں لیکن وہ بیسیکلی جس گروپ میں اس بیماریوں کو لیتے ہیں وہ انفیکشیس ڈیزیز ہوتی ہیں. تو وہ انفیکشیس ڈیزیز شروع سے چل رہی ہیں. طاعون سب سے بڑی انفیکشیس ڈیزیز تھی جس نے دنیا کی آبادی کو ہلا کے رکھ دیا تھا. یہ انفلوئنزا سے بہت سے لوگ, انفلوئنزا سے ایون جو زکام ہے وہ بھی کرونا کی ایک شکل ہے, بالکل, اور اس سے بھی لاکھوں لوگ اپنی جان. ساری بیماری پرانی ہیں, اور بس اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ہر چیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے, تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کامن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آتے ہیں بریسٹ کینسر کی طرف.
ایک تو یہ کہ خواتین میں اس حوالے سے بہت ٹیبو ہے، وہ اپنے ہمارے گھروں میں اس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے بھائیوں کو یا بہنوں کو یعنی اس میں تھوڑا سا بتانے میں شرم محسوس کرتی ہیں. لیکن یہ کہ اگر اس کے حوالے سے آگاہی نہ ہو تو اس کی جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ سٹیج 1 سے 2 میں جا سکتا ہے، 2 سے 3 میں جا سکتا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک ڈائلیما نہیں ہے ہماری سوسائٹی کا. دیکھیں یہ جو بریسٹ کینسر ڈے منانے کا اور یہ جو پنک ربن جو مومنٹ آپ کہہ لیں، اس کا مقصد ہی ہے کہ ان ٹیبوز کو ایڈریس کرنا. پہلی بات یہ کہ لوگوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے مردوں کو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اس کو جلدی ہم نے تشخیص کرنا ہے. اور سب سے امپارٹنٹ چیز، سب سے اہم چیز اس میں ارلی ڈائگنوسس ہے. اگر ایک لفظ میں آپ کہیں کہ سب سے اہم چیز کینسر مینجمنٹ میں کیا ہے، وہ ارلی ڈائگنوسس ہے. اگر آپ دیکھیں دم، درود، یہ باقی چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ان کا اپنا رول ہے. آپ یہ سب کچھ کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو سائنٹیفک ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کریں. اگر آپ نے کرنا ہے، آپ سب سے پہلے کوئی گلٹی، کوئی اب نارمیلٹی، کوئی جسم میں تبدیلی ہو، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور تاکہ اپنے گھر والوں کو بتائیں، ان ٹیبوز کو ختم کریں، تاکہ یہ خود سمجھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھائیں کہ جلدی سٹیج 1 میں بیماری علاج ہو جائے گی، تشخیص ہو جائے گی، اس کا علاج ہے، وہ ختم ہو جائے گی. سٹیج 2 میں ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی. سٹیج 3 میں وہ ختم نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ آپ نے رہنا جتنا عرصہ آپ کو زندگی اللہ نے دی ہے. ٹریٹمنٹ بھی مختلف، مشکل، اور اس کا اخراجات بھی مشکل. ٹھیک ہے. سٹیج 4 میں اگین وہی ناقابل علاج بیماری، آپ یو آر فائٹنگ آر لوزنگ بیٹل. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں، جب آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یو آر فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، تو اس میں آپ کیا اس میں اچیو کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ہماری گفتگو سے یا ہمارے یہ دن منانے کے ذریعے لوگوں کو یہ شعور مل جائے کہ ہم نے اس بیماری میں جلدی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق ادا ہو گیا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ بریسٹ کینسر کی کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیں بریسٹ کینسر میں جو آپ اقسام کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز کے لیے مطلب امپورٹنٹ ہے کہ یہ کس قسم کی بریسٹ کینسر ہے. مطلب جو اس کی جب ہم اس کو مائکروسکوپ پہ انالیسز کرتے ہیں تو وہ اس کی جو رپورٹ آتی ہے، مریض کے لیے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں. مریض کے لیے کیا امپورٹنس ہے کہ اگر چھاتی میں گلٹی ہے تو اس کو وہ سمجھ لینا چاہیے. بے شک تمام گلٹیاں کینسر نہیں ہوتی، تمام گلٹیاں کینسر نہیں ہوتی، لیکن چھاتی کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہر گلٹی کو مریض کو یہ سمجھنا چاہیے یہ کینسر ہے، تاکہ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے، فوراً اس کی الٹرا ساؤنڈ ہو، ایکس ریز ہوں، اور اس میں سے وہ ایک خاص قسم کی سوئی سے کچھ ٹیشو لے کے لیبارٹری میں بھجوایا جائے. یہ 3 ٹیسٹ لازمی ہونے چاہیے. جس کو ایکس رے میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں میموگراف کہتے ہیں. یہ تو دنیا میں 35 کے بعد یہ ایز اے اسکریننگ ٹیسٹ استعمال ہوتا ہے کہ ہر خاتون کا ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے کہ وہ جو اس کو رسولی محسوس ہونے سے پہلے ہی اسے پتہ چل جائے یہ بن رہی ہے. اگین ارلی ڈیٹیکشن. اس حوالے سے تو پاکستان میں بھی کمپین چلتی ہے کہ ہر سال. جی پاکستان میں بھی یہ کمپین چلتی ہے، اور اس کمپین کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. مطلب جب ہم آج سے میں 20 سال پہلے کی بات کروں تو ہمارے پاس سٹیج 3 اور 4 کے مریض آتے تھے زیادہ، اور اب یہ اس مہم سے اور اس آگاہی سے، اور یہ ریڈیو پاکستان کے میں کہتا ہوں کہ بہت ایک نیک یہ ایک کاوش ہے، اور ہمارے باقی میڈیا کی بھی، ٹی وی کی بھی اور باقی سوشل میڈیا کی بھی، کہ اس کی وجہ سے کہ اب ہمارے پاس سٹیج 1 کے مریض بھی آتے ہیں اور سٹیج 2 کے بھی مریض آتے ہیں. اور ایک دن میں بڑا خوش ہوا، میں نے اس مریض کو میں نے کہا، میں نے بیٹا میرا دل کرتا ہے سلیوٹ یو، کہ ایک 17 ایئرس کی لڑکی اپنی والدہ اس کی لے کے آئی، تو وہ آئی کہ ڈاکٹر صاحب صرف میں چیک کروانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. آگاہی کا
یہ اب لیول ہمارا پہنچ گیا ہے شہروں میں. لیکن اس کے باوجود بھی ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف تو یہ آگاہی کا لیول ہے کہ ایک نارمل بچی آ کے چیک کروا رہی ہے, دکھا رہی ہے کہ مجھے کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے. دوسری طرف شہروں کے اندر ایون کہ اس کو لوگ اگنور کرتے ہیں. ابھی میں نے اپنے پچھلے ہفتے اپنے لیبارٹری ٹیکنیشین کی بھابھی, میرا لیبارٹری ٹیکنیشین ہے, اس کی بھابھی کو وہ لے کے آیا کہ مجھے بتایا کوئی کچھ بریسٹ چھاتی میں ہے تبدیلی, تو وہ اسٹیج 4 کینسر تھی. تو ایسا پیشنٹ جس کی فیملی میں ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ بندہ کام کر, امیڈیٹ فیملی میں, اس کی فیملی میں جب اسٹیج 4 کا مریض آتا ہے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے کہیں پہ سم تھنگ رانگ سم ویئر. جو ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں ہم پورے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے یا ان کو کنونس نہیں کر پا رہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے, خدا نخواستہ بریسٹ کینسر کا کسی کو ہو جاتا ہے تو اس میں بعض اوقات بالکل چھاتیاں نکالنی بھی پڑ جاتی ہیں, اور اگر وہ اس میں ظاہر ایک خواتین کے ظاہری حسن میں بھی فرق آتا ہے تو اس کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ؟ جی بالکل. دیکھیں پہلی بات یہ کہ اگر اسٹیج 1 میں مریض آ جائے تو ایون اسٹیج 2 میں بھی ہو تو پوری چھاتی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. چھاتی کا کچھ حصہ جو کہ برسولی میں انوالو ہو اور اس کے ارد گرد کا کچھ حصہ ہم نکال دیتے ہیں, چھاتی بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اگر چھاتی نکالنی بھی پڑے تو اس کے بعد ہم امیجیٹلی چھاتی کو دوبارہ باڈی سے ٹیشو لے کے دوبارہ بھی بنا دیتے ہیں. تو اسے جو وہ بریسٹ ریکنسٹرکشن کہتے ہیں. تو آنکوپلاسٹک سرجری اس کا یہ ہے کہ جس میں آپ بریسٹ کو دوبارہ بنا بھی دیتے ہیں. اٹس اے ٹائپ آف پلاسٹک سرجری. اٹ از اے پلاسٹک سرجری. تو اس میں آپ بنا دیتے ہیں ظاہراً جو ہے. پھر یہ کہ اگر نہ بھی بنا سکیں آرٹیفیشیل امپلانٹس ملتے ہیں اس طرح کے جو کہ خواتین پہن لیں تو وہ باہر سے کپڑوں کا اللہ نے یہ پردے والی جگہ بنائی ہے تو بالکل کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ان کا آپریشن ہوا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو آرٹیفیشیل امپلانٹس بھی ہیں. اگر کسی کی چھاتی ہم نکال دیتے ہیں پوری اور وہ بناتے بھی نہیں دوبارہ تب بھی اس کا ممکن ہے کہ وہ آرٹیفیشیل امپلانٹ کا بالکل نارمل لائف گزار سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سمٹمز کیا ہوتی ہیں ہم جو ہماری بچیاں ہیں خواتین ہیں وہ کس طرح؟ یہ میں اس پہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. سمٹم اس میں درد جو ہے وہ پین سمٹم نہیں ہے, اس میں گلٹی سب سے پہلے ہوتی ہے. تو ہماری زیادہ تر خواتین کہتی ہیں کہ چونکہ جی یہ درد نہیں کر رہی تھی اس نے ہمیں تنگ نہیں کیا, ہم نے کہا کہ چھوڑ دو اسے اگنور کرو. تو خدا کے لیے درد کا یا پین کا انتظار نہ کریں. یہ بریسٹ کینسر ایک پین لیس بیماری ہے ٹو سٹارٹ ود. یہ ایک گلٹی کے طور پہ نمایاں ہوتی ہے. کچھ مریضوں میں نپل سے ڈسچارج بھی ہوتا ہے, خون کا ڈسچارج ہوتا ہے, ڈراپس وغیرہ نکلتے ہیں. لیکن مین جو سمٹم جو اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک علامت سی بریسٹ کارسینوما بریسٹ کی کیا ہے, وہ چھاتی کی گلٹی ہے. پہلے وہ چھوٹی ہوتی ہے, ایسا ایسا بڑھتی رہتی ہے, پھر وہ اوپر اپنے اس کے سکن میں چینجز آ جاتی ہیں, پھر اس کے نپل اور جو نپل کے ارد گرد کا ایریا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. دونوں چھاتی اگر آپ دیکھیں تو ایسیمیٹریکل ہو جاتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اپنے پروگرام میں, دوبارہ بھی میں یہ کہوں گا کہ ہماری خواتین کو چاہیے, پرٹیکولرلی جو 35 سے زیادہ کی خواتین ہیں, وہ 6 ماہ میں کم از کم ایک بار, بلکہ ہم تو کہیں گے بے شک ہر مہینے, کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی دونوں چھاتیوں کا معائنہ خود کریں. سیلف بریسٹ ایگزامینیشن. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایسیمیٹری. ایسیمیٹری مینز آپ کو ایک طرف تھوڑا سا ابھار نظر آ رہا ہے, آپ اس کو فیل کریں گے گلٹی ہوگی. ایک نپل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شیپ بدل گئی ہے, وہ تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے یا نیچے چلا گیا ہے, تو یا سکن پہ کوئی ڈمپل آ گیا ہے یا سکن پہ اور کوئی چینج آ گئی ہے, تو وہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کریں, جو کہ انسپیکشن مطلب دیکھنے سے شروع ہوتا ہے, اور پھر ہاتھ سے پوری بریسٹ کو, آپ ایک بریسٹ کو دوسری بریسٹ کو چیسٹ وال کے اگینسٹ آپ اس کو محسوس کریں کہ کہیں پہ کوئی گلٹی تو نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی علامت ہو تو پہلی فرصت میں آپ سرجن کو پاس جائیں, تاکہ خدا نخواستہ ایسی بات ہے وہ فوراً تشخیص ہو. آنکھیں بند نہ کریں, یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے. یعنی بر وقت تشخیص ہی دراصل آپ کی اپنی مدد بھی ہے جی, اور ڈاکٹر کی بھی ہے. ڈاکٹر کی مدد ہے, گورنمنٹ کی مدد ہے. گورنمنٹ کی مدد اس طرح ہے کہ اس مریض کو مینیج کرنے میں گورنمنٹ کے کم ریسورسز لگیں گے.
بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ہیلتھ کیئر سسٹم کے کم ریسورسز لگیں گے, ارلی سٹیج پہ ڈائگنوز ہو جائے گا اور ٹریٹ ہو جائے گا. لیٹ سٹیج پہ اس گورنمنٹ کے ریسورسز بھی زیادہ لگیں گے اور جو رزلٹ بھی اتنا اچھا نہیں آئے گا, ریکوری کے رزلٹ بھی بہت نہیں اچھے آئیں گے, پورا امید نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. آپ کے ساتھ کینسر کے حوالے سے عمومی طور پہ اور بریسٹ کینسر کے حوالے سے خصوصی طور پہ گفتگو ہوئی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو ریڈیو پاکستان کا بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے دعوت دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ ہے جو کہ ہم ڈاکٹرز جو ہے وہ ہمیں کرنا بھی چاہیے تاکہ آگاہی بڑھائی جائے. بالکل جی, ہمارا تو کام ہی یہ ریڈیو پاکستان کا لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا. تو میں اس کے ساتھ ہی انجینئر فہد اور پروڈیوسر ظہیر حیدر کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اکمل شہزاد گمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.